معجز و موقر باوقار حضرات علماء اہل سنت، پیش نظر تشریف فرما سامعین اہل سنت، پردے سے سماعت کرنے والی کنیزان فاطمہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا ہے، کم سے کم سلام کا جواب تو آپ دے سکتے ہیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ جو حضور کی نعت سنے، نعت سن کر کے چلے گئے، ان سے میری کوئی شکایت نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر دن کا معاملہ ہے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ آئیں گے چلے جائیں گے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ 10-15 منٹ آپ مجھے سماعت کر لیں، کیونکہ میرے بعد ایک مرتبہ اور حضرت اختر پرواز صاحب قبلہ کی تشریف آوری ہوگی۔ اس کے بعد ہماری جماعت کی ایک معتبر اور مستند لہجے کو آپ کو سماعت کرنا ہے، حضرت علامہ ڈاکٹر مصور رضا مصباحی صاحب قبلہ کو آپ کو سماعت کرنی ہے۔ تو اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر جلسے میں آئے ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھیے، انشاءاللہ اختر بھائی پھر تشریف لائیں گے۔ مائک کی حالت جیسی بھی ہو، لیکن آپ سچ جانیے کہ اختر بھائی نے آج جتنا محنت کیا ہے اور جتنا دل لگا کر کے انہوں نے آج آپ کے سامنے حضور کی نعت پڑھی ہے، ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المکین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ میں کچھ عرض کروں، آپ کچھ سماعت کریں، اس سے قبل آئیے ایک مرتبہ ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بات سنیے بہت توجہ کے ساتھ، حالانکہ یہ پورے سیمانچل میں بیماری نہیں ہے جس بیماری کا اظہار آپ یہاں کر رہے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگ سیمانچل میں سینکڑوں سے زیادہ جلسے پڑھ چکے ہیں، ہر جگہ یہ بیماری نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینہ پہلے اسی سیمانچل میں اور خاص کر کے اسی پورنیہ بائیسی کے علاقے میں ایک حادثہ ہوا تھا، ہم اسے حادثہ ہی کہیں گے۔ جو ہر جگہ ایسے جھنڈ بنا کر کے پہنچتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ کربلا سے ایکسپورٹ کیے گئے ہیں، نہیں، اور نعت پاک کے بعد ایک دم ایسے فرار ہوتے ہیں، ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا کوئی سیلاب آیا اور پھر تیزی سے رخصت ہو گیا۔ اسی حرکت و انداز کو دیکھ کر کے حضرت علامہ مفتی شہریار صاحب قبلہ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، یاد ہے نا آپ کو بات؟ اللہ کے حضرت اختر پرواز نعیمی صاحب قبلہ ایک پڑھے لکھے باصلاحیت اور باوقار شاعر ہیں، الحمدللہ رب العالمین، انہوں نے تو اپنا خون جگر آپ کو پلا دیا۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور خاص کر کے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ رویہ آپ کا کب تک چلے گا؟ یہ تماشا کب تک چلائیں گے آپ؟ دنیا آپ کو حاشیے پہ لے کے چلے آئی، آپ کتنے بھی جذبات میں اچھل لیجئے، کود لیجئے، نعرہ لگا لیجئے، جان دے دیجئے، سینہ پھاڑ کے دکھا دیجئے، لیکن مجھے بتائیے کھوکھلا دعویٰ کب تک چلے گا؟ اس بات پہ کبھی غور کیجئے، ایک بات یاد رکھیے، جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے جلسے پوری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، اس بھرم میں مت رہیے گا کہ یہ جلسہ صرف قادری دیکھتا ہے، صرف چشتی دیکھتا ہے، صرف رضوی دیکھتا ہے، مسلمان دیکھتا ہے، سنی دیکھتا ہے، اشرفی دیکھتا ہے، قادری دیکھتا ہے، نقشبندی دیکھتا ہے، سہروردی دیکھتا ہے۔ یہ دماغ سے نکال دیجئے گا، ہم سے زیادہ ہمارے جلسوں پہ تحقیق برادران وطن کر رہے ہیں، باضابطہ آر ایس ایس کر رہی ہے، جس کو راشٹریہ سوئے سیوک سنگھ کہتے ہیں۔ آر ایس ایس ہمارے ہر جلسے کی کلپ پہ تحقیق کر رہی ہے،
ہر جلسے پہ پہ تحقیق ہو رہی ہے. ہمارے ہر علماء کے بیانات پہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے آپ نے پورے ملک میں نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی علماء کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہو. کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہمارے علماء کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے؟ باضابطہ ہمارے خطیبوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. باضابطہ جو اچھے اسلامک اسکالر ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. باضابطہ حکومت کی نگاہیں ہیں ان اسکالرز کے اوپر جو بے باکی کے ساتھ مذہب اسلام کا پکش رکھتے ہیں, جو اسلام کی باتیں رکھتے ہیں, جو اس ملک کے نظریات کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں وہ مذہب اسلام کی روشنی میں رکھتے ہیں. دنیا اگر اسلام کو ٹیررسٹ اور آتنکواد سے جوڑنا چاہتی ہے, ہمارے جو اسکالرز دنیا کے تاریخ کی روشنی میں ڈیفائن کرتے ہیں, اگر سچ بات کہتے ہیں, ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں بائیسی والوں, سیمانچل والوں, تمہارا یہ رویہ کب تک رہے گا؟ بتاؤ. جنہوں نے جلسہ کیا ہوگا لاکھوں روپے خرچ کیے ہوں گے, نہ جانے کتنی راتیں قربان کی ہوں گی, نہ جانے کتنے محنت کیے ہوں گے, اس کے بعد قوم کے سامنے اتنا خوبصورت جلسہ پیش کیا ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ آئے, جھنڈ بنا کر آئے, بیٹھے اور تھوڑا دیر ہو ہلا تماشا مچایا, کودے ناچے, پھر چلے گئے. کیا اس کا مطلب ہوا؟ میں تم سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا نبی کی محفلیں, حضور کی کا ذکر اور یہ ہمارا جو جلسہ ہے اب یہی رہ گیا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آؤ اور صاحب کچھ لوگ خود حضرت اختر پرواز نعیمی صاحب کے بلا جب آئی لو محمد پڑھ رہے تھے آپ کود رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, آئی لو محمد کہتے کس کو ہیں؟ آئی لو محمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آئی لو محمد کا ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے؟ واٹ از آئی لو محمد آف میننگ, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آپ یہی کہیے گا حضرت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم حضور سے عشق کرتے ہیں, ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہم حضور سے پیار کرتے ہیں, ہم حضور سے لو کرتے ہیں, ہم حضور سے پریم کرتے ہیں. میں بائیسی والوں تم سے پوری ایمانداری کے ساتھ پوچھتا ہوں, ایک مرتبہ اپنے ضمیر سے پوچھنا, اگر یہاں نہ جواب دے سکو تو گھر جا کر کے تنہائی میں پوچھنا, کیا یہی حضور سے محبت کی دلیل ہے؟ کیا یہی آئی لو محمد کا پریکٹیکل ہے کہ اگر نعتیں پڑھی جائیں تو تم اچھلو, کودو, مچلو, اور جب علماء حضور کی حدیث بتانے کے لیے آئیں, جب حضور کا پیغام سنانے کے لیے آئیں, جب اسلام کی تعلیم اٹھانے کے لیے آئیں, بتانے کے لیے آئیں, تو تم جلسہ چھوڑ کر چلے جاؤ اور جا کر کے صاحب باہر میں ہلڑ بازی کرو, باہر میں تماشے کرو, جہاں بہن بیٹیاں کھڑی ہیں ان کے بغل میں بیٹھ کر کے چائے نوشی کرو. اسے آئی لو محمد کہتے ہیں. ابے یہ جھوٹا دعویٰ ہے, جھوٹا دعویٰ. تمہارے دعوے کی ضرورت نہیں ہے. سچ تو یہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے وہ دلیل بھی دیتا ہے. اگر کسی نے کہا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ضرورت پڑی تو دلیل دیا, ہم تمہاری بات نہیں کرتے ہیں. لیکن ہاں, اسی دنیا میں اللہ کی ایسی مخلوق ہے جنہوں نے دعویٰ کیا, یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں, ہم آپ سے لب کرتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں, ہم آئی لو کرتے ہیں. اور جب ضرورت پڑی تو امتحان بھی دیا, پریکٹیکل بھی دیا. دنیا نے کہا کہ محمد سے صرف انسان محبت کرتا ہے, لیکن چاند نے کہا یہ جھوٹ بات ہے, ہم چاند ہیں لیکن ہم بھی آئی لو محمد بولتے ہیں. لوگوں نے کہا اے چاند اگر تو آئی لو محمد کہتا ہے تو دلیل دے. تو چاند نے کہا ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, اور دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جب اشارہ کیا تو مقام صحبہ میں پلٹ کے ہم نے بتا دیا کہ یہ سورج, یہ چاند بھی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت مبارک حسین چترویدی زندہ باد. اگر آپ کے پاس دعویٰ ہے تو دلیل کیا ہے؟ دلیل بھی تو ہونا چاہیے. ہاں سن, اس چاند سے دلیل لے, چاند سے. چاند نے کہا تھا ہم حضور محبت کرتے ہیں. دنیا کی تمام قوموں نے پوچھا تھا, ہندو نے پوچھا تھا, سکھ نے پوچھا تھا, عیسائی نے پوچھا تھا, بودھسٹ نے پوچھا تھا, کرسچن نے پوچھا تھا, سناتن نے پوچھا تھا, شاشوت نے پوچھا تھا, اس دنیا کی مذہبی تنظیموں نے پوچھا تھا, اے چاند تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں؟ تو چاند نے پلٹ کے بتا دیا تھا, سینہ چیر کے بتا دیا تھا, دیکھ ہم کلیجہ پھاڑ کے بتا رہے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. لوگوں نے کہا چلو چاند کی بات ہے, وہ سورج جو پورے کائنات کو جگمگا رہا ہے, وہ سورج جو پورے کائنات کو روشن کر رہا ہے, یہ حضور سے محبت نہیں کرتا. چمکتے سورج نے کہا تھا نہ تو بھول گیا, اگر یہ چاند و سورج چمکتے ہیں تو خدا کی قسم یہ آمنہ کے لال کے قدموں کی برکت سے چمکتے ہیں. اگر یہ چاند و سورج چمکتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کی برکت سے چمکتے ہیں. کہا تو دلیل کیا ہے؟ تو چمکتے سورج نے کہا تھا تو نے دیکھا نہیں, ہم تو اپنی عادت کے مطابق, اپنے دستور کے مطابق, اپنے ٹائم کے مطابق ہم غروب ہو چکے تھے, ہم ڈوب چکے تھے, لیکن جب مصطفیٰ کریم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے تو ہم
نے یہ بتا دیا، ڈھلنا ہمارا کام تھا، حکم مصطفیٰ پہ پلٹ کے بتا دیا کہ ہم بھی حضور سے آئینہ محبت کرتے ہیں۔ یہ دلیل ہے۔ یہ پیڑ پودے جو لہلہا رہے ہیں، جس سے پورے مخلوق کو آکسیجن مل رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ پیڑ پودے، تو دنیا نے کہا کہ یہ پیڑ پودے تو ہمارے معبود ہیں، یہ پیڑ پودے تو ہمارے خدا ہیں، یہ پیڑ پودے تو ہمارے بھگوان ہیں۔ ہم تو جہاں پیڑوں کو دیکھتے ہیں مستقبل کو جھکا کر کے ہم اسے بھگوان کہتے ہیں۔ کوئی سورج کو دیوتا کہتا ہے، کوئی چاند کو بھگوان کہتا ہے، کوئی پیڑ کو بھگوان کہتا ہے، کوئی چرند و پرند کو بھگوان کہتا ہے۔ لیکن سن، دنیا جسے پوجتی ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے۔ ہم نے کہا کہ تم بتاؤ ہریالیوں، درختوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ان درختوں نے کہا کہ ہم بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی آئی لو محمد کہتے ہیں۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ تو پیڑ نے کہا تو نے سنا نہیں، تو نے دیکھا نہیں کہ جب کفار نے جا کر کے پیڑ سے کہا تھا الشجر ان محمد یدعو، او درخت چل تجھے مدینے کا تاجدار بلا رہا ہے، چل تجھے رسول ہاشمی وقار بلا رہے ہیں، تو تو نے دیکھا نہیں کہ درخت اپنی جڑ سے اکھڑا اور قدم رسول میں آ کے گر کے کہتا ہے یا رسول اللہ ہم بھی آپ سے آئی لو محمد کہتے ہیں۔ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ بائیسی والوں، پورنیا والوں، ارے تم اپنے نصیبے پہ ناز کرو، اپنے نصیبے پہ ناز کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین پہ علماء اتنے ہیں کہ اس علاقے کو مدینہ العلماء کہا جاتا ہے۔ اللہ کا کروڑوں احسان ہے، ملک نہیں بلکہ پوری دنیا میں تمہارے علاقے کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے مبلغ، بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے مقرر، بڑے بڑے مصنف ہیں جو صرف ہندوستان نہیں بلکہ بیرونی ممالک پر دنیا کی سطح پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے اندر یہ بے رحمی آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم حضور کی محفل کو اس طریقے سے بناؤ۔ عادتوں کو بدلو اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا حضور سے محبت کرنے کا یہی دعویٰ ہے؟ صرف اچھلنا کودنا یہ حضور سے محبت کا دعویٰ نہیں ہے۔ ہر دعویٰ دلیل کا محتاج ہے۔ تمہیں دلیل کے میدان میں آگے آنا ہوگا اور تمہیں آ کر کے دنیا کو بتانا ہوگا دیکھ ہم صرف دعوے نہیں کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑے تو میدان عمل میں اتر کر کے ہم حضور سے محبت کی وفاداری کا ڈنگا بجا دیتے ہیں۔ کیا اس وجہ سے تمہارے دل تو نہیں بھر گئے کہ تمہارے علاقے میں جلسے بہت زیادہ ہوتے ہیں؟ کیا اس وجہ سے تمہاری طبیعت تو نہیں بھر گئی کہ تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم حضرت اختر پرواز نعیمی اور اس علاقے کے بڑے بڑے علماء خطبہ کو جب چاہے بلا کر کے سن لیں گے؟ نا، اس بھرم میں نہ رہو۔ یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ تمہارے علاقے میں اختر پرواز نعیمی پیدا ہو گئے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہارے علاقے میں حضرت علامہ مفتی شہریار پیدا ہو گئے، یہ تمہاری خوش بختی ہے کہ تمہارے علاقے میں ڈاکٹر مصور پیدا ہو گئے، تمہارے علاقے میں مفتی زبیر پیدا ہو گئے۔ ورنہ ان کی اہمیت دیکھنا ہے تو نکلو پورنیا سے باہر، نکلو کٹیہار سے باہر، نکلو بائیسی سے باہر، نکلو سیمانچل سے باہر، اور اللہ توفیق دے تو کبھی جاؤ اور جا کر کے یوپی، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اڑیسہ، بنگال، جھارکھنڈ میں جاؤ، جا کر کے دیکھو جس طریقے سے تم بمبئی کے خطیب و شاعروں کا انتظار کرتے ہو، ویسے ہی بمبئی والے تمہارے سیمانچل کے شعراء اور خطباء کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ دماغ کے اندر سے بھوت نکالو، یہ وہم نکالو کہ تم نہیں تم اختر پرواز کو اتنی آسانی سے سن لو گے، ڈاکٹر مصور کو، ان کی محبتیں ہیں کہ تمہارے درمیان یہ آتے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تمہارے جلسوں کے اور تمہاری تاریخوں کے محتاج ہے نا۔ وہ ایک شاعر نے کسی نے کہا تھا جو مفلسی کے قفس میں اسیر ہو جاتے، ہمیں یقین ہے ہم بھی امیر ہو جاتے، میرا مقام تیرے شہر نے نہیں سمجھا، اگر ہم دلی میں رہتے تو میر ہو جاتے۔ بائیسی والوں، اپنے علاقے کے علماء، خطبہ، شعراء کو عزت دینا سیکھو، شکر مناؤ اللہ کا کہ تمہارے علاقے میں اللہ نے اتنے علماء پیدا کیے ہیں کہ یہ پوری زمین جو سیراب ہے نہ وہ کسی پارٹی کی وجہ سے ہے، میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تمہیں یہ لگتا ہوگا یہاں کانگریس آئے گی تو یہ علاقہ سیراب ہو جائے گا، یہاں آر جے ڈی آئے گی تو یہ علاقہ سیراب ہو جائے گا،
چمکے گا رہے، یہ بھول جاؤ یہ پورا سیمانچل ابھی بھی جو تمہاری ٹوپی داڑھی مسجد و مینار سے جگمگا رہا ہے، یہ کسی سیاسی پارٹی کی وجہ سے نہیں جگمگا رہا ہے، یہ سیمانچل کے علماء کے محنت کی وجہ سے جگمگا رہا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت علماء حضرت مبارک حسین چترویدی۔ ورنہ جن علاقوں میں علماء نہیں ہے جا کر دیکھو ان علاقوں کی حالت کیا ہے، بد سے بدتر حالت ہے۔ مسجدوں میں کوئی اذان دینے والا نہیں ہے، نمازی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے یہاں انسان کی شکل میں پتہ نہیں کون لوگ رہتے ہیں، دین کا کہیں سے کہیں تک پتہ نہیں ہے، سنیت تو ہے لیکن عملی میدان میں زیرو ہے۔ یہ پورا سیمانچل جو جگمگا رہا ہے یہ کسی سیاسی پارٹی کے احسان کے تلے نہیں جگمگا رہا ہے، یہ غوث اعظم کے فیضان کے صدقے جگمگا رہا ہے۔ اس لیے بائیسی والو، پورنیہ والو، سیمانچل والو، اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، عزت کرو، سمجھو کہ یہی وہ جلسہ ہے جس سے تم دنیا کو بڑے سے بڑا میسج دے سکتے ہو، بڑے سے بڑا پیغام دے سکتے ہو۔ یہی وہ جلسہ ہے جس کے ذریعے سے تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے جلسے دیکھے نہیں جاتے؟ میں تمہیں بتاؤں، نئی دلی کے اندر ایک علاقہ ہے ویسٹرن کوٹ، سنو تمہیں ایک سچی بات بتا رہا ہوں۔ نئی دلی میں ایک علاقہ ہے ویسٹرن کوٹ جو لوٹینس دلی میں آتا ہے، جو دلی کا سب سے پورش علاقہ ہے، جہاں ہندوستان کے وی آئی پی نہیں وی وی آئی پی لیڈرز رہتے ہیں، جہاں تمام بڑے بڑے لیڈرز رہتے ہیں، ملک کی تمام سب سے بڑی طاقتوں کے ایجنسیز کے آفیس ہیں۔ ویسٹرن کوٹ کے علاقے میں 2 سال پہلے میرا ایک پروگرام تھا، میں اس پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا۔ جانتے ہو پروگرام کے بعد آر ایس ایس کے بڑے لیڈر نے مجھ سے بے ساختہ کہا تھا چترویدی صاحب میں ایک سچی بات بتاؤں، آپ کے جلسے سوشل میڈیا پہ جتنا مسلمان نہیں دیکھتا ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے جلسوں کو ہماری تنظیم دیکھتی ہے، ہماری تنظیم تحقیق کرتی ہے، ہماری تنظیم ریسرچ کرتی ہے، اور ہمارے ہاں باضابطہ ایک کمیٹی ہے جس کمیٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ دیکھو ان میں سے کون سی کمی نکالا جائے، ان میں سے کون سا ڈیمیرٹ پہلو نکالا جائے، اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہاں کمزور کیا جائے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا، اب یہ بات تو میں ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں کہتا ہوں اور سننے کے بعد لوگ بڑے محجوز ہوتے ہیں، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن یہاں میرا مقصد ہنگامہ کرانا نہیں ہے، یہاں آپ کو درس سے عبرت دینا ہے۔ سنو، میں نے ان کی تمام باتیں سنی، میں نے ان سے کہا تھا مسٹر لیڈر ایک بات پوری ایمانداری سے بتانا، ہماری تقریروں میں اور ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہمارے علماء شعراء خطبہ کی تقریریں سنتے ہو، نعت خوانی سنتے ہو، نقابتیں سنتے ہو، اشعار سنتے ہو، ان میں سے تم جو بھی ڈیمیرٹ نکالو، تم اسلام کو بدنام کرنے کا جو بھی پہلو نکالو، لیکن پوری ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس پوری گفتگو میں، پوری تقریر میں، پوری سوشل میڈیا میں کیا ہمارے جلسوں کا کوئی فائدہ بھی نظر آتا ہے؟ کیا ہمارے جلسوں کی کوئی اچھائی بھی نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے جلسوں کا کوئی بینیفٹ بھی نظر آتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، کیا ہمارے جلسے 100% غلط ہوتے ہیں؟ کیا ہمارے جلسوں کا 100% مقصد غلط ہوتا ہے، یا تمہیں ہمارے جلسوں کا کچھ اچھا فائدہ بھی ملتا ہے؟ ممبر پہ جو علاقے کے ذمہ دار علماء بیٹھے ہیں میں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا، حضرت بھائی اختر صاحب کی توجہ چاہوں گا، حضرت اول رضا میکش کی توجہ چاہوں گا، شاعر اہل سنت حضرت آفتاب صاحب اور دیگر علماء کی توجہ چاہوں گا۔ سنو، اس آر ایس ایس کے لیڈر نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا ہم تو بہت سارے ڈیمیرٹ پہلوؤں پہ تحقیق کرتے ہیں، ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے کمی نکالی جائے، لیکن ایک بات ایسی ہے جو آپ کے نوجوانوں کا جذبہ دیکھ کر کے اور آپ کے جلسوں کے انداز کو دیکھ کر کے ہم آج بھی بہت حیرت میں رہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں اور ہم اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں، یار یہ کیسی قوم ہے جس کو ہم نے این آر سی دیا، جس کو ہم نے این آر پی، جس کو ہم نے این پی آر دیا، جس کو ہم نے این آر سی دی، جس کو ہم نے سی ڈبل اے دیا، جس کو ہم نے طلاق کے مسئلے میں الجھایا، جس پہ ہم نے شریعت کا قانون کو مٹانے کی کوشش کی، جس پہ ہم نے کوڈ آف کانٹیکٹ کا قانون لایا، جس کے لیے ہم نے پتہ نہیں کیسے کیسے قانون بنائے، جس کو ہم نے دہشت گرد بنایا، جس کو ہم نے ٹیررسٹ بنایا، جس مسلمانوں کو ہم نے جیلوں کے اندر ڈالا، نہ جانے ہم نے کیا کیا کیا، لیکن آج بھی جب ہم ان نوجوانوں کو مولانا تمہارے جلسوں کے اندر نعتیں سن کر کے، تقریر سن کر کے جب انہیں یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے دیکھتے ہیں، سبحان اللہ کہتے دیکھتے ہیں، جب انہیں ہم مچلتے دیکھتے ہیں تو ہم ایک ہی جملہ کہتے ہیں، یار یہ قوم
गुनहगार जरूर है, सियाहकार जरूर है, गरीब जरूर है, भिखारी जरूर है, लेकिन ये कौम अभी अपने नबी की गद्दार नहीं हुई है, ये कौम अभी अपने मुस्तफा की बेवफा नहीं हुई है। ये गुनहगार तो जरूर है, लेकिन मदीने वाले की वफादारी अभी भी नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, रिफ़अते इस्लाम, अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी जिंदाबाद। मैं तुमसे दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के ये बात अर्ज कर रहा हूँ, मैं बहुत आजिज़ी के साथ ये बात कह रहा हूँ। ए नौजवानों, वक्त की अहमियत को समझो, वक्त के नफ्स को पकड़ो, खुदारा 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 अपनी रविश बदलो, अपना मिजाज बदलो। अरे तुम दुनिया की वो अजीम कौम हो, अरे तू कहाँ भूला है यार, तू किधर जा रहा है? अरे तू दुनिया का वो अजीम कौम है, ओ खुदा की कसम तुझे मालूम नहीं, तो इन उलमा से तारीख पढ़ ले। अबे तेरा तो ये सुनहरा मुस्तकबिल है कि जब तू जमीन पे चलता था तो यहूदी औरतें दरवाजे पे खड़े होके कहती थी अब इंसाफ दुनिया में बांटा जाएगा, क्योंकि जमीन पे सलाहुद्दीन अय्यूबी आ रहा है। तुम्हारी तो इतनी रोशन तारीख है, तुम्हारा तो मुस्तकबिल इतना ब्राइट है, तुम्हारा फ्यूचर इतना ब्राइट है कि अगर तुम हुजूर के हो जाओ तो खुदा की कसम तुम जिधर चलोगे दुनिया तुम्हारे कदमों के पीछे पीछे चलती जाएगी। तुमने अपने आप को कहां फंसा रखा है? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पे डिबेट नहीं होता है, कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे डिबेट नहीं होता है। काश तुमने पढ़ा होता और तुम पढ़ते और तुम्हारे दरमियान अगर कोई आकर के ये कहता कि साहब ये कलमा क्यों पढ़ते हो, ये कलमा तो टेररिस्ट फैलाता है, ये कलमा तो मुसलमानों को दहशतगर्द बनाता है, तुम पढ़े होते तो उन जालिमों के करीब जाकर के कहते क्या बात करते हो, ये कलमा सिर्फ हम नहीं पढ़ते हैं, ये कलमा सिर्फ हमारी मजहब में नहीं है। अरे यार हमारा कलमा तो तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, हमारा कलमा तो तुम्हारे दीन के अंदर शामिल किया गया है। और सुन, हम जो कलमा पढ़ करके अपने ईमानो अकीदे को जगमगाते हैं, तू भूल गया तुम्हारी किताबों में ये कलमा है, तुम्हारे महाराज के मंत्रों में ये कलमा है, तुम्हारे धर्म के अंदर ये कलमा शामिल है। अगर वो पूछता कि हमारे धर्म में कलमा कहाँ है, हमारे मजहब में कलमा कहाँ है, हमारे महाराज के मंत्र में कलमा कहाँ है, तो आप नहीं कह सकते थे उठा लो किताब, किताब का नाम अंतिम संदेशा है, वॉल्यूम नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 157 है, मंत्र नंबर 456 है। तुम अपनी किताब उठा लो और किताब उठा करके देख लो। पंडित सोमनाथ स्वामी ने नहीं कहा था कृष्णोदारण्यातम नदबतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम बताते बिरादराने वतन को कि तुम्हारी किताब के अंदर लिखा है, वो पूछता क्या लिखा है, तो कहते ये देखो किताब तुम्हारी है, मंत्र हमने नहीं तुम्हारे महाराज ने लिखा है, और आज नहीं 650 साल पहले लिखा है, और मंत्र लिख करके बता दिया है। हम कलमा पढ़ते हैं जिसका मतलब ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उसके बंदे हैं, वही सबसे नेक हैं, बेस्ट हैं, वही सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, उन्हीं से प्यार करना चाहिए। तुम्हारे महाराज ने किताब में नहीं कहा है कृष्णोदारण्यातम नदबतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपू ला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म विरम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम्हारे महाराज ने नहीं कहा है इस पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा का एक ऐसा दूत आया है, ईश्वर का एक ऐसा दूत आया है जिसको ब्रह्मा की तरफ से 2 मंत्र दिया गया है, मंत्र का एक हिस्सा ला इलाहा है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। काश अगर पढ़ते तो आप बताते कि ये तो तुम्हारी किताब में लिखा है, और इतना ही नहीं लिखा है बल्कि ये लिखा है कि ये कलमा जो पढ़ता है कृष्णोदारण्यातम नदबतम सातम सुद्धीमा संग्रम, ये कलमा जो पढ़ता है इस कलमे में शक्ति इतनी है कि कलमा पढ़ने वाले का हृदय साफ हो जाता है, अगर वो पापी होता है तो वैकुंठ का हकदार हो जाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम की ताकत को बड़े बड़े संतों ने भी माना है और उन्होंने भी लिखा है कि मुसलमानों का जो कलमा है ये इतना पावरफुल है कि बड़े से बड़ा गुनहगार भी अगर इस कलमे की तिलावत कर ले तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है और कलमे की बरकत से जन्नत का हकदार हो जाता है। कब बताओगे दुनिया को आप?
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ تم دنیا کو ان کے مذہب کی بات کیا بتاؤ گے، تمہیں تو اپنے مذہب کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تم نے تو اپنے مذہب کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا۔ اگر تم نے اپنے دینی مذاہب پہ عمل کیا ہوتا تو کیا خیال ہے تمہارا؟ شادیوں کے اندر یہ جو گدھوں کی طرح کھانے کا رواج تم نے شروع کیا، اور اس کو نام کیا دیتے ہو؟ بف سسٹم۔ اس کو نام کیا دیتے ہو؟ بفر سسٹم۔ وہ کیا قیامت ہے صاحب، بریانی کی پلیٹ لگائی ہے امور میں، تو سالن کی پلیٹ لگائی ہے پورنیا میں، اور صاحب نان روٹی کا پلیٹ لگایا ہے کنہریا میں، اور صاحب سالن کا لگایا ہے دال کولا میں، اور کھانے والے کا اسٹائل دیکھو، ایک ہاتھ میں پلیٹ، ایک ہاتھ میں چمچا، اس ٹیبل سے چاول اٹھایا، اس ٹیبل سے بریانی، ایسا لگتا ہے یہ انٹرنیشنل بھیک منگا فقیر ہے۔ نہیں، اور تم کالر چوڑا کر کے کہتے ہو حضرت آپ نہیں سمجھو گے، یہ تو وی آئی پی کلچر ہے۔ ابھی اگر گھوم کر کے کھانا وی آئی پی کلچر ہے تو اس دیش کے اندر گدھوں سے تو بڑا وی آئی پی کوئی نہیں ہوگا۔ بتاؤ، گدھوں سے بڑا کوئی وی آئی پی کلچر ہے؟ تم نے گھوم کے کھانا شروع کیا، کہاں سے اس کو لیا؟ یہ مغربی فیشن ہے۔ کہاں سے تم نے لیا؟ یہ مغرب کی تم نے تہذیب لی، اور تم مغربی تہذیب کو اپنانے لگے اور تصور یہ کرنے لگے ہم وی آئی پی ہیں۔ پتہ ہے مغرب کے اندر آج بھی بے شمار ایسے انگریز ہیں، بے شمار ایسے سائنٹسٹ ہیں جو جانوروں کی طرح گھوم کے نہیں کھاتے ہیں، بلکہ باضابطہ وہ بیٹھتے ہیں اور پہلے زمین پہ کپڑا بچھاتے ہیں، جسے وہ کپڑا کہتے ہیں، وہ شرماتے ہیں، سچائی نہیں بتاتے ہیں، ہم اسے دسترخوان کہتے ہیں، پھر وہ باضابطہ سامنے پلیٹ رکھتے ہیں اور باضابطہ ایک پیر کو موڑ کر بیٹھتے ہیں اور باضابطہ چمچ کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے پوچھا مغربی تہذیب کے لوگوں، تم نے چمچ کا استعمال کیوں کیا؟ توجہ کے ساتھ بائیسی والوں، تم نے چمچ کا استعمال کیوں کیا کھانے میں؟ تو ڈاکٹر جہانگیر ہومیو بھابا کی ریسرچ کہتی ہے it is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later۔ کہا ہم کھانے میں چمچ کا استعمال اس لیے کرتے ہیں کیونکہ چمچ کے اندر کھانا تھوڑا استعمال ہوتا ہے، اور جب تھوڑا کھانا ہم حلق کے اندر لیتے ہیں تو چبانے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب چبانے میں آسانی ہوتی ہے تو وہ کھانا دانتوں میں پس کر کے میدے میں جاتا ہے، اور جب وہ میدے میں جاتا ہے تو ڈائجسٹ ہوتا ہے، اور جب وہ ڈائجسٹ ہوتا ہے تو پیٹ، آنت، لیور، ہارٹ، کڈنی، یہ 17 طرح کی بیماری سے محفوظ ہوتا ہے۔ ہم نے کہا جہانگیر ہومیو بھابا پوری ایمانداری سے بتاؤ یہ چمچ میں تھوڑے سے کھانے کا کانسیپٹ تم نے کہاں سے لیا؟ کہا اگر دنیا کو پتا تھا کہ یہ سنت ہے تو دنیا نہیں مانتی۔ ہم نے یہ جو تھوڑا کھانے کا جو کانسیپٹ ہم نے لیا ہے یہ حضور کی اس سنت سے لیا ہے جو مصطفیٰ نے کہا تھا کھانا 3 انگلی سے کھایا کرو، کیونکہ انسان جب 3 انگلی سے کسی لقمے کو اٹھاتا ہے تو لقمہ تھوڑا ہوتا ہے۔ اب جا کے پتا چلا یہ جو سائنس نے چمچ سے کھانے کا طریقہ نکالا ہے یہ کیا تو چمچ سے رہے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کر کے بتا رہے ہیں۔ جو قومیں آج بھی محمد کی سنت پہ عمل کرے گی اس کا جسم بیماریوں سے محفوظ ہوتا جائے گا۔ تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، حضرت مبارک حسین چترویدی زندہ باد۔ ذرا کانسیپٹ دیکھو، چمچ سے تھوڑا کھانا، اور میرے مصطفیٰ کریم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ 3 انگلی سے کھانا اٹھاؤ۔ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان جب بڑا لقمہ لیتا ہے اور جب حلق میں ڈالتا ہے تو گلے کی جو نلی ہے، وایو نلی، جو آپ کے گلے کا مین والو ہے، نلی ہے، جب زیادہ لقمہ لیتے ہو تو یہ ربڑ کی طرف پھیلتا ہے، وہ جب ربڑ کی طرف پھیلتا ہے تو نیورولوجسٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ گلے کے ارد گرد جو باریک نسیں ہوتی ہیں وہ آپ کے بڑے لقمے کے پریشر کی وجہ سے دب جاتی ہیں، جس سے اراؤنڈ لگ بھگ 17 طرح کی بیماریاں، کڈنی، ہارٹ اور لیور سے جڑی ہوئی بیماریاں انسان کے جسم میں پیدا ہوتی ہیں۔
اور میرے کریم رسول نے ارشاد فرمایا 3 انگلی سے کھانا کھاؤ. دنیا نے چمچ کا ایجاد کیا، لیکن دیکھ اس چمچ کے ایجاد کے پیچھے حکمت کتنی ہے. ایک کھانے کے چمچے میں تھوڑا سا کھانا ہے، وہ تھوڑا سا کھانا اٹھا کے کھا رہا ہے. ارے یار وہ تجھے دیکھنے میں چمچ لگ رہا ہے، لیکن وہ گوری چمڑی کا انگریز بتا رہا ہے. دنیا والو، سچ تو یہ ہے کہ آج ہم اور ہماری نسلیں مان رہی ہیں کہ ہم جو مختصر کھانا چمچ کے ذریعے سے کھا کر کے ہم اپنے جسم کو بیماری سے بچا رہے ہیں، یہ احسان بھی آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ کا نظر آ رہا ہے. مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ تمہیں کس بات کا خطرہ ہے؟ میں اپنی خطابت جمانے کے لیے نہیں، لفظوں کی روا روی میں نہیں، اور تمہیں جذبات میں لانے کے لیے نہیں، میں پورے ہوش و حواس سے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، دین اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور یہ خطرہ تمہاری وجہ سے بھی نہیں ہے، یہ بھی سن لو، یہ خطرہ تمہاری وجہ سے بھی نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ تمہاری مہربانی ہے. نہیں 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 نہیں، تم نے تو پھنسانے کی کوشش کی. اللہ ماشاءاللہ، اللہ ماشاءاللہ، تم نے پھنسانے کی کوشش کی. ایک دور تھا اور کوئی سال 10 سال 50 سال 100 سال 500 سال پہلے نہیں، ابھی 4-5 سال پہلے تک یہ دور ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے، اور ممبر شریف کے ان مقدس علماء نے دیکھا، آپ نے دیکھا کہ نن مسلم لڑکیاں، عورتیں، ہندو، سکھ، عیسائی، بودھسٹ، کرسچین، سناتن، ساتھ بائبل، دنیا کی تمام دھرم کی عورتیں، بیٹیاں، بچیاں ماضی قریب کے زمانے تک اپنے بچوں کو ڈاکٹر، طبیب، حکیم کو دکھاتی. اس کے بعد بھی اگر بچہ ٹھیک نہیں ہوتا تو شام کے وقت میں اپنے آنچل سے بچے کو چھپا کر وہ کسی مسلم عبادت گاہ مسجد کے دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی اور جناب اختر پرواز پوچھتے تھے، ہندو بیٹیوں مسجدوں کے دروازے پہ کیوں کھڑی ہو؟ تو ہندو بیٹیاں کہتی تھی جو بیماری ڈاکٹر کی دوا سے نہیں جاتی ہے وہ مسلمان نمازی کی دعا سے چلی جاتی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں یہ اعتماد کیسے آیا تھا برادران وطن میں؟ ارے بولو، یہ اعتماد کیسے آیا؟ یہ اعتماد اس وجہ سے آیا، انہوں نے اجمیر میں خواجہ معین الدین کو دیکھا تھا، دلی میں خواجہ قطب الدین کو دیکھا تھا، دلی میں سرکار نظام الدین کو دیکھا تھا، پاک پٹن میں بابا فرید الدین کو دیکھا تھا، کلیر میں حضرت صابر علاؤالدین کو دیکھا تھا، بریلی میں اعلیٰ حضرت اور مفتی اعظم کو دیکھا تھا. وہ دیکھنے والی آنکھیں کہتی تھی یار جب مصطفیٰ کا غلام اتنا لاجواب ہے تو اس کا کریم رسول کتنا لاجواب ہوگا. انہوں نے ہمارے اسلاف کو دیکھا، ہمارے اکابرین کو دیکھا، اور اے مسلمانوں تمہارے کردار کو دیکھا. خدا کی قسم دنیا کی تمام قوموں نے تمہارے کردار کو دیکھا، اور تمہارا کردار اتنا لاجواب تھا، اتنا شاندار تھا، اتنا زبردست تھا کہ دنیا کی قومیں جب تمہارے کردار اور تمہارے کیریکٹر کو دیکھتی تھیں تو سن، نہ اسے تبلیغ کی ضرورت تھی، نہ اسے تقریر کی ضرورت تھی، تمہارا کردار زمین پہ چلتا تھا اور لوگ تمہارے کردار کو دیکھ کر کے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے نظر آتے تھے. تم نے کردار سے اسلام کو پھیلایا ہے، کردار سے. اسلام نہ بارود سے پھیلا ہے نہ بم سے پھیلا ہے، ہمارا اسلام ہندوستان میں غریب نواز کے دم سے پھیلا ہے. 2018 میں انڈیا ٹوڈے نے ایک رپورٹ شائع کی تھی، برطانیہ کے اندر ایک مسلم ڈرائیور تھا، اسلم نام تھا، اور وہ برطانیہ کی سڑکوں پہ ٹیکسی چلاتا تھا. ٹیکسی ہمارے ہاں جیسے ٹوٹو آٹو چلتے نا، وہاں وہ ٹیکسی چلاتا تھا.
ایک چرچ کا پادری اس کی ٹیکسی میں بیٹھا اور بیٹھ کر کے کہا کہ مجھے فلاں چرچ پہ چھوڑ دو. اسلم نے اسے لے جا کر کے چرچ پہ چھوڑ دیا. وہ اترا, اسے جیب سے پیسہ نکالا اور اپنی چرچ میں عبادت کرنے چلا گیا. جب وہ صلیبی چلا گیا اور برطانیہ کی سڑکوں پہ جب اس مسلمان ڈرائیور اسلم نے پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا, کار کی بیک سیٹ پہ اس بیٹھنے والے پادری کا بٹوا چھوٹا ہوا ہے جسے پرس کہتے ہوا. اس نے ارد گرد دیکھا لیکن وہ پادری نظر نہ آیا. وہ مسلمان لوٹ کے چلا گیا. چند ہفتوں کے بعد اسی راستے سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا وہی پادری ہے جو راستے کے کنارے کھڑا ہے. اس مسلمان نے جا کر کے وہاں ٹیکسی روکی. وہ پادری پھر سے بیٹھا اور کہا مجھے فلاں چرچ پہ چھوڑ دو. اسلم نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور برطانیہ کی سڑکوں پہ دوڑانے لگا. اور جب اس چرچ سے آگے نکلا تو اس پادری نے کہا تھا, سن میں کرسچین ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمان بڑا ایماندار ہے, لیکن تو مجھے میری جگہ پہ ڈرائیو نہ کر کے مجھے آگے کیوں لے کے جا رہا ہے. اس نے کہا سر میں آپ کو 5 منٹ میں واپس لا کر کے آپ کی عبادت گاہ پہ چھوڑ دوں گا, آپ کے چرچ پہ چھوڑ دوں گا, لیکن مجھ پر احسان کیجئے 2 منٹ کے لیے میرے گھر چلیے. یہ پادری بھی بہت حیرت میں ہے. یہ مسلمان ڈرائیور اسلم اس کو لے کے گیا ہے اور اپنے گھر کے دروازے پہ لے گیا. پہلے اسے 1 گلاس پانی پیش کیا اور اس کے بعد گھر کے اندر جاتا ہے. دوڑ کر کے وہ پرس وہ بٹوا لے کر آتا ہے اور لانے کے بعد کہتا ہے صاحب ہم آپ کو کسی اور کے لیے نہیں لائے تھے, آپ کو یاد نہیں ہے 1 ہفتہ پہلے ہماری کار کے اندر آپ کا یہ پرس چھوٹ گیا تھا. اس میں بڑے قیمتی ڈاکومنٹس تھے, اس میں پیسے تھے, میں نے حفاظت سے رکھا تھا, آپ کو تلاشا آپ ملے نہیں. آج میں یہ آپ کو لوٹا رہا ہوں, اب چلیے میں آپ کی عبادت گاہ چھوڑ رہا ہوں. سن بائیسی پریا کا غیور سنی تمہارا کردار کیسا تھا. اس چرچ کے پادری نے جب یہ دیکھا وہ حیرت میں پڑ گیا اور اس نے کہا اس میں تو اتنے پیسے ہیں, اگر تو چاہتا خرچ کرتا تو مہینوں تیری زندگی گزر جاتی, مہینوں تو عیش سے گزارتا, لیکن یہ بتا کہ تو نے مجھے واپس کیسے کر دیا. اس نے کہا تم نہیں جانتے ہو, ہم نے اسے واپس اس لیے کیا ہے, یقیناً یہ پیسہ ہم خرچ کرتے, زندگی عیش و عشرت سے گزرتی, زندگی آرام سے گزرتی, لیکن قیامت کے میدان میں اگر اس پرس کی شکایت تو میرے نبی کے بارے میں میرے نبی کی بارگاہ میں کرتا تو بتا میں اپنے نبی کی بارگاہ میں شرمندہ ہوتا کہ نہیں ہوتا. ارے سن, میں غریب ضرور ہوں, میں بھکاری ضرور ہوں, میں مفلس ضرور ہوں, لیکن اپنے محبوب سے میں اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر سکتا ہوں. اپنے مصطفیٰ کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا, اپنے مصطفیٰ کے سامنے بے آبرو نہیں ہونا چاہتا. میری حیا نے, میری محبت نے, میرے ایمان نے, میری غیرت نے اس بات کی اجازت نہ دی تیرے پیسے خرچ کیے جائیں, میں تجھے واپس کر رہا ہوں. اللہ کی قسم جب اسلم کا یہ جملہ ختم ہوا تھا, انڈیا ٹوڈے میں رپورٹ شائع کی گئی تھی. I believe that everything that has been recorded in the Quran, وہ پادری اس مسلمان کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے 40 سال تک چرچ کی خدمت کی ہے, نہ جانے اسلام کے خلاف کتنا بولا ہے, لیکن آج تجھے دیکھنے کے بعد میں دل سے اس بات کا اعلان کر رہا ہوں, جب برطانیہ میں محمد کا غلام اتنا نیک ہے تو اس کا آقا محمد رسول اللہ کیا نہ پیارا ہوگا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت مبارک حسین چترویدی. اس نے کہا میں نے تیرے نبی کو تو نہیں دیکھا ہے, کتابوں میں پڑھا ہے. بول سکتے ہو, میں نے پوری تقریر میں آپ سے نہیں کہا کہ زور سے بولو سبحان اللہ, دل کرے تو بول سکتے ہو. اس عقیدے کے ساتھ تم 22 میں بولو گے مصطفیٰ مدینے سے سماعت کریں گے. اس عقیدے سے بول سکتے ہو ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. کیا اس نے کہا ہم نے تیرے نبی کو کتابوں میں پڑھا ہے, ہم 40 سال سے چرچ میں عبادت کر رہے ہیں. آج پہلی مرتبہ کسی مسلمان کی ایمانداری کو دیکھ کر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اس دنیا میں واقعی اگر کوئی سچا دین ہے, کوئی سچا مذہب ہے اور کوئی سچی قوم ہے تو اسے مسلمان کہتے ہیں. او مسلمان لا اپنا ہاتھ بڑھا, میں تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے میں بھی مسلمان ہو رہا ہوں. آپ کا کردار یہ تھا, آپ چلتے تھے اسلام کا کام ہوتا تھا, آپ چلتے تھے اسلام کی تبلیغ ہوتی تھی. اب آپ کہاں چلے آئے, اب آپ وہاں چلے آئے, یہی ایک چائے کی پیالی ہے,
یہی ایک چائے کی پیالی ہے اور یہی کشن گنج کی کچہری ہو، یہی پورنیہ کٹیہار کا کچہری ہو، یہی ایک چائے کی پیالی ہو، ایک آدمی 5 لوگوں پہ جھوٹ بول کر کے 5 جگہ زمین دکھوا رہا ہے، یہاں جھوٹ وہاں جھوٹ وہاں جھوٹ. ایک چائے پیالی اس نے پلا دی ادھر گواہی دے دیا، اس پارٹی نے چائے پلا دی ادھر گواہی دے دیا، اس پارٹی نے چائے پلا دی ادھر گواہی دے دیا. یہ قوم کہاں چلی گئی؟ ایک پان کے اوپر، ایک پان کے اوپر. یہ یہاں کا ووٹ وہاں دے رہا ہے، ادھر کا ووٹ ادھر دے رہا ہے. اس نے 10,000 اس پارٹی سے بھی لے لیا، 5,000 اس پارٹی سے بھی لے لیا، 10,000 اس پارٹی سے بھی لے لیا، اور لینے کے بعد کسی ایک کو دے رہا ہے. اور نہیں تو آ کر کے سینہ چوڑا کر کے مولانا سے کرا، حضرت کیا کرے، نیتا دے رہا ہے ہم لے رہے ہیں. نہیں حضرت کیا کریں، نیتا دے رہا ہم لے رہے ہیں. کانگریس دیا وہ اس سے بھی لے لیا، آر جے ڈی دیا اس سے بھی لے لیا، جے ڈی یو دیا اس سے بھی لے لیا. میں نے کہا جس شان سے فخر سے کہہ رہے ہو کانگریس دیا اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، اس سے لے لیا، کبھی ایک مرتبہ کہتا حضرات ہمیں ان بھیک منگوں سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جو خود در در جا کر کے ہم سے مانگتے ہیں. ارے مانگنا ہی ہے تو ہم اس سے کیوں نہیں مانگے جس کے در کا پتہ بریلی کے کلندر نے بتایا اور سنیوں سے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تم نے مصطفیٰ کا در چھوڑا ہے، تم در بدر بھٹک رہے ہو. تم نے حضور کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، تم روندے جا رہے ہو. کبھی بھی مت کہنا کہ اسلام خطرے میں ہے. ارے اسلام تو اتنا جگمگا رہا ہے. 2025 کیا تاریخ ہے آج؟ ارے زور سے بولو کیا تاریخ ہے؟ ابھی بھی کنفیوز ہو. ارے وہ 29 نہیں حضرت، اس کا بس چلے تو وہ 33 کہہ دے گا. 2025 کے گزری ہوئی 19 اور شروع ہو چکی 20 تاریخ میں بھی ہمارا اسلام آج بھی پوری دنیا میں ایسے ہی جگمگا رہا ہے جیسے ہمارا اسلام 1400 سال پہلے جگمگا رہا تھا. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ارے اسلام کی تعلیمات کو تو کفار و مشرکین پڑھ پڑھ کر کے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے جزیرے کا پادری 1 نہیں 2 نہیں 5 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 نہیں، اے مسلمانوں 450 سال افریقین کرسچین کے ساتھ ایک جماعت میں ابھی چند مہینوں پہلے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا اور وہ پورا قبیلہ مدینہ پاک اور مکہ شریف میں عمرہ کرتا ہوا نظر آیا تھا. جو مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے راشٹرپتی ہیں، ان کی اپنی بھتیجی انگلینڈ کی سرزمین پر سیمینار کے اندر اسلام کی عظمت پہ بات کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اسلام تو جگمگا رہا ہے اور دنیا آج بھی اس پہ تحقیق کر کے کامیاب ہو رہی ہے. تم دیکھو تم کہاں ہو. اسلام خطرے میں نہیں ہے، تمہارا بیٹا خطرے میں. رات کو 2 بجے 3 بجے اپنے بچوں کی طرح حالت دیکھنا، وہ کنہریا کے چوک چوراہے پہ 5-10 لونڈے لپاڑے کھڑے ہو کر کے ایک موبائل پہ 10 لوگ سر جھکا کر کے وہ چلا رہا ہے مار 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 بھاگ 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 پکڑ 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 مار 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 مار. ایسے لگتا ہے پہلے گلی کے سارے کتے مر چکے ہیں، اب یہی بچا ہوا ہے. اور پوچھ دے اگر ہمارے یہ علماء یہ 2 بجے رات میں کنہریا کے چوک چوراہے پہ مر 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 کیوں کر رہا ہے، تو کہے گا حضرت ہم مر 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 نہیں کر رہے ہیں، ہم تو پاپ جی کھیل رہے ہیں، ہم تو فری فائر کھیل رہے ہیں. نہیں، یہ فری فائر کھیل رہے ہیں، اس میں موبائل میں مار 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 مار. اسلام خطرے میں نہیں ہے مسلمان، تمہاری اولادیں خطرے میں، تمہاری نسلیں خطرے میں ہیں. یہ قوم کیسے اتنے چین سے نیند سو جاتی ہے جس نے اپنے 14 15 16 17 سال کی جوان بیٹیوں کی ہاتھوں میں موبائل دے رکھا ہے اور اس کا باپ اس کا بھائی شان سے آ کر کے معاشرے میں کہہ رہا ہے کہ حضرت ہمارے گھر کی بیٹیاں سرکشت ہیں. کیوں؟ تمہاری بیٹیاں کہاں سے آئی ہیں؟ آسمان سے یا زمین کا کلیجہ پھاڑ کر کے آئی ہیں؟ کہاں سے آئی ہیں؟
تم نے 14 15 سال 16 17 سال کی جوان بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا. او حاجی صاحب، نمازی صاحب، متقی صاحب، پرہیزگار صاحب، کلیجہ ٹھوک کے ہماری بچی سرکشت کیوں؟ ارے تمہارا دروازہ بند ہے، تمہاری کھڑکی بند ہے، لیکن یہ وائی فائی دروازے کے ذریعے سے نہیں جاتا ہے، یہ کھلے ہوئے چھت کے ذریعے سے بھی گھس جاتا ہے. کبھی رات کو 2 بجے اپنی بیٹی کے کمرے میں جا کر کے دیکھا کہ یہ 2 بجے رات میں موبائل پہ سورہ رحمان کی تلاوت کر رہی ہے یا فیس بک پہ کوئی بڑھیا چیٹنگ کر رہی ہے؟ یہ بات کڑوی ضرور ہوگی، لیکن اپنے ضمیر سے پوچھنا کہ فقیر غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے. اس موبائل کی وبا نے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نہ جانے کتنی شریف خاندانوں کے اندر جھگڑے کرا دیے؟ اس موبائل کی بیماری نے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نہ جانے کتنے خاندانوں میں گولیاں چل گئی، مرڈر ہو گئے؟ اس موبائل کی وبا نے، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ نہ جانے کتنی مسلم بچیوں کو اسلام دھرم چھوڑ کر کے دوسروں کے دھرم میں جانے کا راستہ کھول دیا؟ خدا کی قسم اس سے پہلے کہ یہ وبا تمہارے گھر کی بہو بیٹیوں تک آئے، آج اس جلسے پاک سے یہ عہد کر کے اٹھو اور اپنی بیٹی سے جا کر کے کہو، اے میری لاڈلی، اب تمہاری ہاتھوں کے اندر یہ 6 انچ اور 5 انچ کا موبائل کا اسکرین نہیں دیا جائے گا. اگر تیرے ہاتھ میں کچھ دیا جائے گا تو وہ سیدہ فاطمہ کی کیریکٹر کی کتاب دی جائے گی، تجھے آگے بڑھنے کے لیے تیرے ہاتھوں میں قلم کی طاقت دی جائے گی. بچیوں کے ہاتھ میں کتاب دو، بچیوں کے ہاتھ میں قلم دو، بچیوں کو سیرت فاطمی کی کتاب دو، سیرت سیدہ زینب کی کتاب دو. ان بچیوں کو وہ تعلیم دو، وہ کتاب دو، تاکہ انہیں پتا چلے کہ بے پردہ ہو کر کے عورت اچھی نہیں ہوتی ہے. عورت جب پردے کے اندر رہتی ہے تو خدا کی قسم اسے گھر والے بھی عزت سے دیکھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی اس پہ سلام بھیجا کرتے ہیں. اس جلسے پاک سے یہ ذہن لے کر کے جاؤ. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. الحمدللہ رب العالمین 1 گھنٹے کی قریب میری گفتگو ہو چکی ہے اور میرے بعد ایک اچھی گفتگو ہونی ہے. حضرت اختر پرواز صاحب قبلہ کی نعتیہ شاعری بھی ہونی ہے. میں آپ سے بس اتنی گزارش کر رہا ہوں کہ میرے عزیزو اپنے مزاج کو بدلو، اپنے سماج کے رویات کو بدلو، اپنے نظریات کو بدلو. خدا کی قسم دنیا میں آج بھی اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. ارے تم نے کتابیں پڑھی ہوتی، رگوید، یجروید، اتھروید، ساموید، دنیا کی کتابوں کو پڑھا ہوتا. تیرے نبی کے بارے میں ان کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ دنیا ان کتابوں میں مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تلسی داس جو آج بھی ایودھیا کے تٹ سے کتاب لکھتا ہے، اور صاحب وہاں جو ندی بہتی ہے جسے سریو کہتے ہیں، جس کے کنارے رام مندر بنایا ہے، اس کے تٹ پہ بیٹھ کر کے تلسی داس نے بہت پہلے کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام رام چرتر مانس ہے. اس کتاب کے اندر تلسی داس کہتا ہے، یہاں نہ پچپات کچورا کہو وید پران سنوند با کہو سمپت بکرم دو اننگا مہا پوک نرس چتپنگا تب سے مان ہو جنت ویکاری تین کو ونچ بھیو ابھتاری سن درا مکھ کول مسکایو اور نام محمد جگ جگ چھایو. پنڈت کیا سلوک پڑھے گا؟ الحمدللہ رب العالمین جو ہم لوگ پڑھ دیں گے وہ تو بیٹا پڑھے گا تو وہ سراد کرنے کے لیے پڑھے گا. ہم جو منتر پڑھیں گے اس کو پڑھ کر کے کفر کی دیواروں کو توڑ دیا جائے گا اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جوڑ دیا جائے گا. تلسی داس نے اسی رام چرتر مانس میں کتنا پیارا سلوک کہا. کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کاشی کروٹ باد میں پنڈت ہیں سب کام بیکنٹھ واس نہ پائیو بنا محمد نام. بابا گرو نانک گرو گوبند صاحب کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے پہلا نام خدا کا لو، پہلا نام خدا کا لو، دوجا لے وہ رسول، تیجا کلمہ نان کا پڑھے در میں پاوے قبول، بھیتا نور
محمدی ڈھیتا نبی رسول. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت مفکر اسلام خطیب ہندوستان حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی مصور رضا مصباحی، حضرت علامہ ڈاکٹر مفتی مصور رضا مصباحی. دیکھیے حضرات، بہت بڑے خطیب کی آمد ہوئی ہے. آپ لوگ سمیٹ کر کے قریب آ جائیے. حضرت مبارک حسین چترویدی کے بعد نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد حضرت کا پرمخ خطاب ہوگا. بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ. میں جس ذات کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا، میرے بڑے عزیز، بڑے مشفق، بڑے کرم فرما، جن سے انٹرنل طور پر ہم بہت محبت کرتے ہیں. ہاں اختر بھائی، انٹرنیشنل طور پہ اب ماشاءاللہ اب ہمارے مہاراج جی کرسی پہ براجمان ہو گئے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنو کیا کہتا ہے گرو نانک؟ گرو نانک کہتا ہے پہلا نام خدا کا لے، دوجا لے وہ رسول، تیجا کلمہ نانک کا پڑھے درب پاوے قبول. ڈھیتا نور محمدی ڈھیتا نبی رسول، نانک قدرت دیکھ کر خود ہی گیو سب بھول. میں نے کہا نا 2025 کے 20 تاریخ تک پوری دنیا کے اندر آج بھی اسلام چمک رہا ہے. لوگ اسلام کو پڑھ رہے ہیں، کتابیں بعد میں بند ہو رہی ہیں، زبان پہ مدینے والے کا کلمہ پہلے جاری ہو رہا. تمہیں فکر اگر کرنی ہے تو اپنے نسلوں کی کرو، اپنی اولادوں کی کرو، اسلام کے مقدس شہزادیوں کی کرو، اپنی بہن بیٹیوں کی کرو، اس سے پہلے کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. یار جس قوم کی بیٹیاں تیزی سے دوسرے مذہب کی طرف جا رہی ہیں، اس موبائل کی وبا نے ہمیں اتنا برباد کر دیا ہو کہ ہماری اپنی بیٹی ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بیڈ روم کے اندر نہ جانے کس سے فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ چیٹ کر رہی ہے. باپ کو پتہ نہیں ہے، بھائی کو پتہ نہیں ہے. اور یہی چیٹنگ جب تمہارے خاندان کے جنازے کی شکل میں نکلتی ہے، تب تم مولانا سے آ کے کہتے ہو حضرت کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہماری بچی صحیح ہو جائے، ہمارا بچہ صحیح ہو جائے. دماغ سے یہ بھوت نکال دو. مولانا کے پاس تعویذ لینے سے پہلے ایک تعویذ اپنے بیٹی کے گلے میں باندھا ہوتا، اپنے بچے کے گلے سے باندھا ہوتا، اور یہ کہا ہوتا بیٹی یہ تعویذ یہ ہے، سن تم جس دین کے اندر پیدا ہوئی ہو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، پوری زندگی اس نبی کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ کے طریقے پہ ایسے گزارنا کہ جب تو گھر سے نکلے اور تیری ڈولی جب سسرال جائے تو باپ یہ بات کہہ کے فخر کرے، یا اللہ اگر بیٹی دے تو ہماری بیٹی کی طرح جو باپ کے گھر میں رہے تو گھر کو جنت بنا دے، اور جب سسرال جائے تو سسرال کو بھی جنت بناتی ہوئی نظر آئے. ایسی تعلیم تو بچوں کو، ایسی تعلیم تو بچوں کو. دور کرو اپنی نسلوں کو موبائل سے، پیار کرنے کا سلیقہ سکھاؤ انہیں قلم سے، انہیں کتابوں سے قریب کرو. اور بائیسی والوں، پورنیہ والوں، سیوانچل والوں، ان جلسوں کا احترام کرو. میں نے اپنی گفتگو کے شروع میں جو جملہ کہا تھا، جس طریقے سے تم اپنے علاقے میں بمبئی، کلکتہ، کرناٹک، گجرات کے شاعروں، خطیبوں، نقیبوں کا انتظار کرتے ہو، تمہارے علاقے کے یہ خطبہ شعراء جب بمبئی، کرناٹکا جاتے ہیں تو وہاں کا مسلمان بھی اسی شدت سے انتظار کرتا ہے. اپنے علاقے کے علماء کو عزت دینا سیکھو، ان کی عزت کرو، اور معاشرے سے اختلاف کو ختم کرو. جلسوں کی عظمت کو برقرار رکھو. جب جلسوں میں آؤ تو اطمینان سے آؤ، بیٹھو، اور بیٹھو تو حضور کے دین کی باتیں سنو. ایسا نہ کرو کہ بیٹھو اور تھوڑی دیر صاحب چلاؤ، چیخو، ہنگامہ کرو، ہلڑ بازی کرو، اور پھر جھنڈ بنا کر نکل جاؤ، پھر آ کر کے بیٹھ جاؤ. آپ جتنے لوگ میری تقریر میں تھے، میں اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، پڑھے ہیں گھٹے نہیں. میں آپ کی سماعت کو سلام کرتا ہوں.
مجھے لگا تھا کہ میرے حصے جتنے لوگ ملے ہیں اس میں سے بھی آدھے چلے جائیں گے، لیکن مجھے بے پناہ خوشی ہے جتنے تھے اس میں اضافہ ہی ہوا۔ آپ نے اتنی توجہ سے گفتگو سنی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن صرف تقریر سنو مت، چونکہ ہم تقریر ہی سن رہے ہیں، سال کے 365 دن سن ہی رہے ہیں۔ کیا شاندار تقریر کی مولانا نے، کیا شاندار گرجے، خاک کیا تقریر کی، خاک تقریر کی۔ ابے جب سنا ہے اس شاندار تقریر تھی تو عمل کون کرے گا؟ جو مر چکے ہیں وہ کریں گے، کون کرے گا؟ 5,000 10,000 روپیہ سرکاروں سے پانے کے لیے گلا پھاڑتے ہو، نیتاؤں کے گاڑی کے آگے پیچھے نعرہ لگاتے ہو۔ اگر یہی جذبہ ہے تو کبھی اپنے دین کی تعلیمات کے لیے جذبہ نکالو اور اپنے علاقے کے اندر تعلیمی بیداری کے لیے نعرہ لگاؤ، اپنے نسلوں کی کامیابی کے لیے نعرہ لگاؤ، تبھی جا کر کے تم ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اپنی زندگی کو بحال کرو۔ میں اس گاؤں کی کمیٹی کو اور یہاں کے علماء کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے کنہریا کی سرزمین پر اتنا خوبصورت اجلاس سجایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پورا مجمع زور سے کلمہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔